ہاں ادھر مرید جو تھا کہیں بھٹکتا ہوا لڑکی کے نگاہوں اور اس کے حسن میں کھوتا ہوا نظر آیا، ادھر حضرت کو خبر ہوئی کہ مرید کہیں پھنس رہا ہے، فوراً پہلو میں پہنچ گئے۔ اعوذ باللہ، یہ ہے سپرمین۔ سپرمین بھی فیل ہے۔ سنو دل کے اوپر کس طرح سے طاقت و قوت رکھتے ہیں سب کچھ، تو ظاہر ہے دل کے اندر خطرات آئے برائی کے، جبھی تو انہوں نے کہا کہ احمد عالم ہو کر ہمیں بری نیتیں کرتے ہو۔ تو یہ بزرگان دین کا قصہ ہے۔ سنو میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ بزرگان دین نہیں، یہ بزرگان تصوف ہیں۔ بزرگان دین الگ ہوتے ہیں اور بزرگان تصوف الگ ہوتے ہیں۔ یہ موضوع پہ بھی کبھی میں گفتگو کروں گا کہ بزرگان دین میں اور بزرگان تصوف میں کیا فرق ہے۔ سنو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں۔ سنو انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سیدی احمد سجل ماسی سے اپنے مرید سے، کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ رات کو تم نے ایک بیوی جاگ رہی تھی، ان کے دو بیویاں تھیں نا، ان کے دو بیویاں تھیں جو تیسرے کے اوپر نظر دوڑا رہے تھے، ان کے دو پہلے سے ایکسٹرا موجود تھیں۔ کہتے ہیں بندر کتنا بھی بڈھا ہو جائے گلاٹی کھانا نہیں بھولتا ہے۔ اب دو کی عادت پڑی تھی، تیسرے پہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تیسری بھی آ جائے، چار تک تو بہرحال حلال ہے، جائز ہے۔ تو جناب علی کہتے ہیں دو بیویاں ان کے تھیں، تو حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ ایک بیوی جاگ رہی ہو تو دوسری سے ہم بستری کرو۔ عرض کیا مرید نے، احمد سجل ماسی نے، کہ حضور وہ اس وقت سوتی تھی، اس وقت سو رہی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ سنو مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس مناتے ہو نا تم، حیا کرو، حیا اور غیرت کرو، شرم کرو، اور بدعقیدگی کی اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تمہارا پیر کیا کر رہا ہے دیکھو۔ آؤ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں بھائیو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، امت کے اندر تفرقے نہ پھیلاؤ، آؤ اور اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ جس کو تم امام احمد رضا کہتے ہو اور جسے تم عقلی میں سخن کہتے ہو اور جسے تم کہتے ہو کہ امام الکلامی کلام الامام یہ خطاب دیتے ہو اور جس کی طرف منسوب کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہم رضوی ہیں، سگے احمد رضا ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تم کتے بلی ان کے بنتے ہو، آؤ دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں اور ذرا ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے بتلاؤ کہ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے؟ اور عقیدے قرآن و سنت ہی سے لیے جاتے ہیں، اس کے سوا کہیں کوئی تیسرا مرکز عقیدوں کے لینے کا موجود نہیں ہے۔ سنو کہتے ہیں کہ حضرت سوتے میں جان ڈالی تھی، فرمایا وہ اس وقت سوتی نہ تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ذرا بتلاؤ مجھے۔ اور غیرت کو آواز حد ہو گئی، واقعی بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ رات کو اس کا پیر ننگے دھڑنگے مرید اور مریدنیوں کے بیچ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ یہ احمد رضا خان صاحب سے جواب لو، یا ان کے جو ماننے والے امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا، ہمارے ملکوں میں نعرے لگاتے ہیں بھوک مرے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو امت کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ تلاش، میں وہی مثال پھر دیتا ہوں، کھانے میں اگر پیشاب کے چند قطرے پڑ جائیں اور آپ کو پتا ہو جائے کہ اس کے اندر قطرہ پڑا ہوا ہے، پیشاب کا پورا کھانا لات مار دو گے، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ زہر کا ایک قطرہ پڑا ہوا ہے لیکن کدھر پڑا ہوا ہے کچھ پتا نہ ہو، تب بھی چھوڑ دو گے، کیوں؟ تمہارے جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کے خطرے کے لیے تو تم اتنے بڑے دسترخوان پر کھانا گوارا نہ کرو، اور ایمان جانے کا خطرہ جو اتنے بڑے بڑے خطرناک، جس کے اندر بدعقیدگیاں ہوں،
یہ خطرے موجود ہوں، دیکھو، پڑھو اور عقیدت و محبت میں تم مجھے ہڑپ کرتے جاؤ، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے جہالت اور احماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں۔ اس طرح اندھے نہ بنو، اپنے دین کے لیے اس طرح اندھے نہ بنو، ہم تمہیں جگا رہے ہیں، ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہی فنا فی الشیخ کا مسئلہ آیا ہے تو ذرا میں ایک اور بات آپ کو لگے ہاتھوں، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ 19ویں صدی کے یہ ہمارے دونوں حضرات خان صاحب اور شیخ صاحب سہارنپور دیوبند کے، یہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر، صفحہ نمبر 265 کے اوپر تصور شیخ کے مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے یہ دونوں حضرات حنفی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب ہیں، مکمل طور پر تیجانی ہیں، شاذلی ہیں، مکمل بریلویت کے پورے سلسلے دونوں کے ملتے جلتے ہیں، قارورے دونوں کے ایک ہیں۔ نام کا فرق میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بریلی کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دوسرے میاں دیوبند کے دھرتی سہارنپور کاندھلا اور وہاں کے دھرتی پر اپستھت ہوئے، دونوں کا ایک ہی مزاج، دونوں کا ایک ہی ایمان۔ تصور شیخ کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو 265 صفحہ پہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کو سنیں کہ دیکھیں کہ دونوں کس طرح سے تصور شیخ کے مسئلے پہ ہیں۔ خان صاحب، یہاں بھی خان صاحب ہی روایت کر رہے ہیں، بہرحال اللہ خیر کرے، وہاں بھی خان صاحب ہی کی کتاب کے حوالے دیے، کہتے ہیں حکایت نمبر 306 صفحہ نمبر 265 ارواح ثلاثہ۔ خان صاحب نے فرمایا کہ، اور یہ ارواح ثلاثہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، یہاں سے کراچی کی چھپی ہوئی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، اور کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حوالے کو انکار کر دے تو 54 انعام ہے اس کو کتنا انعام ہے؟ 54، کیونکہ جب یہ پورا ایمان لائیں گے پورے روپے بھر کا تب ان کو روپے بھر کا انعام ملے گا، ورنہ 54 ہی کے یہ مستحق ہیں۔ سنو، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی، رشید احمد گنگوہی، جن کا یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ جس کتاب کے اندر ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی بڑے بڑے گھوٹالے موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے، جوش میں تھے۔ سنو، جوش میں اکثر آدمی ہوش کھو دیتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگان دین ہیں اس لیے ان کو جوش میں ہوش نہیں جاتے۔ سنو، جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہہ دوں، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں حضرت کا چہرے مبارک 3 سال تک رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، حضرت قبر سے نکل کر باقاعدے دل کے اندر خیمہ زن تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پوچھ تاچھ تصور میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ خیالوں میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ حقیقت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی گویا نکلتا تھا حضرت کے زبان سے وہ تمام کے تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان ہوا کرتی تھی۔ سنو، آگے کہتے ہیں پھر اور جوش آیا، پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا حضرت ضرور کہہ دیں، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اتنے سال یعنی 3 سال نا، اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی کفر کی، استغفر اللہ۔ یعنی 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہ تھے، 3 سال تک دیوبند میں ان کے دل کے اندر جلوہ فرما تھے۔